السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ لوگ مجھے شکریہ ضرور بولو گے، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ہر وہ مسلمان، ہر وہ مومن جو مصیبت میں ہے، غم میں ہے، ٹینشن میں ہے، پرابلم میں ہے، اس کو بہت سکون ملنے والا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بہت غور سے اس حدیث کو سنیے گا، بہت کام کی بات آپ کے لیے اس حدیث میں ہے۔ حدیث کیا ہے آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، خوب درود شریف میں آپ پر بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت میں درود شریف کے لیے وقف کروں؟ ان صحابی نے حضور سے یہ سوال کیا کہ اے رسول اللہ، میں آپ پہ درود شریف تو بہت کثرت سے بھیجتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو دعا کا وقت ہے تو اس میں سے میں کتنا وقت درود شریف کے لیے نکالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو۔ تو ان صحابی نے عرض کیا، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا 1/4، کیا یہ صحیح ہے 1/4؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نصف وقت مقرر کر لوں، یعنی دعا کا آدھا وقت مقرر کر لوں، آدھے وقت میں دعا اور آدھے وقت میں آپ پر درود شریف پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر اس سے زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ اب یہ صحابی نے پھر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، 2/3 مقرر کر دوں، یعنی اور بڑھا دوں وقت درود و سلام کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو، لیکن اگر زیادہ کرو تو یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ اب آگے سنیے، آگے یہ صحابی نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنا ساری دعا کا وقت، میں اپنے تمام ذکر و اذکار کا وقت درود شریف کے لیے وقف کرتا ہوں، اب میں سارے ٹائم درود شریف ہی پڑھوں گا۔ تو اس پر حضور نے کیا جواب دیا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو یہ تمہارے سارے دکھوں، سارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ اگر تم درود شریف ہی پڑھ رہے ہو بس، تو دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے غموں کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا، اور تمہارے دکھوں میں بھی یہ کافی ہو جائے گا، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی یہ کافی ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، درود شریف پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ درود شریف کا یہ فائدہ جو حضور کی مبارک زبان سے صحابی نے سنا اور حدیث کی شکل میں ہمارے پاس آ گیا، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ اپنے دکھوں کے لیے، اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی غم ہے، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ بہت گناہ کر چکے ہو زندگی میں، پڑھو درود شریف، خوب پڑھو۔ اگر دعا کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے تب بھی درود شریف پڑھو۔ درود شریف کے صدقے میں، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے آپ کو وہ سب دے دے گا جو حضور نے بیان فرمایا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ درود شریف کی یہ فضیلت اور اس حدیث کو سننے کے بعد آپ مجھے شکریہ تو ضرور کہو گے ہی، لیکن اس کے علاوہ آپ کو درود شریف کی یہ فضیلت سن کر درود شریف پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔